امت کھڑی ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، مطلب بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کی آخری صدی ہے، تو بتائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ وقت تو بھئی وہ وقت چل رہا ہے، وہ نازک وقت ہے، اس وقت تو لوگوں کو شوق دلانا چاہیے، لوگوں کو کہا جانا چاہیے بھئی آپ کتاب کے قریب آئیں، کتاب پڑھیں۔ جو بندہ کتاب نہیں پڑھتا وہ بھی بلا کو بندہ ہے یار۔ آئے بتائیں نا، اس قوم کے پاس بخاری کی شروحات تو موجود ہیں لیکن پڑھنے والے بھی موجود ہیں، بلا بتائیں، اور پوچھتے ہیں کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے، تو بندہ صرف حال شدہ پرچی یاد کر لے کہ لو جی میں وارث بن گیا ہوں، ایسے وارث تو نہیں بنتے بھائی۔ آج آپ کے سامنے جو چند ایک باتیں میں عرض کروں گا وہ اپنے زوال کی باتیں ہیں کہ ہم آخر زوال پذیر کیوں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو جو سب سے پہلی وحی عطا فرمائی نا، اس کا پہلا لفظ ہی اقرا ہے۔ اقرا پڑھیں، اقرا بسم ربکم، ہیں جی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پہلا لفظ ہی اقرا ہے کہ پڑھیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کی اصلاح کے لیے کتاب عطا فرمائی، وہ کتاب جو روشن کتاب ہے، وہ کتاب جو کتاب مبین ہے جی۔ اور اگر آج یہ امت خود ہی کھڑی ہو کے کہے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، تو پھر اس کلام کا مطلب کیا نکلتا ہے جی؟ امت ہی کہے کہ کتابوں کی آخری صدی ہے تو کتاب قرآن نہیں ہے، قرآن کتاب نہیں ہے، بخاری اور مسلم کتاب نہیں ہے جی، مسلم شریف، سنن ابن ماجہ یہ کتاب نہیں ہے، تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا، پھر کلمہ پڑھنے والوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں ہونا کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ بھی یہودی اور نصرانی تو کتابیں بدلنے والے ہیں، اور یہ لوگ جو باتیں کریں وہ کتابیں ختم کرنے والی ہوں، یہ کہیں کہ کتاب کی آخری صدی ہے، کتاب روانہ ہو جائے گی، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک طرح کی ہماری کتاب سے حقیقت کہا جائے تو بے رغبتی کہہ لیں، بے ذوقی کہہ لیں، کہ آج جو ہے لوگ بد ذوق ہو چکے ہیں کتاب کے حوالے سے۔ سچی بات یہ ہے کہ جب تک ایک باپ ہوتا ہے نا، اس کا ایک بیٹا ہوتا ہے، بیٹا اگر باپ کے علوم کا وارث نہ ہو تو وہی بیٹا اپنے باپ کے لیے سردرد بن جاتا ہے۔ دنیا دار بندے بھی ہیں، جو بندہ جو جس کام کا ماہر ہے، جس فن کا ماہر ہے، اگر اس کا بیٹا اس فن کا ماہر نہ بنے تو ابا پریشان ہوتا رات دن۔ تو بتائیں اس امت کے اندر علماء جو ہیں، اگر علماء کی اولاد ہی عالم نہ بنے تو بتائیں کیا بنے گا پھر؟ اسی طرح غور کرتے ہیں ہم، امام بخاری رحمہ اللہ آپ کتاب لکھتے ہیں، آپ کے اپنے بیٹے کا نام کیا ہے، کہاں ہیں ان کے بیٹے، کسی کو معلوم نہیں ہوگا، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ وہ ہیں کہ پوری دنیا میں آج امام بخاری رحمہ اللہ کا نام گونج رہا ہے نا۔ آج ہمارے لوگ کہیں کتابوں کی آخری صدی ہے، کیا مطلب ہے تمہارا یار؟ مطلب یہ ہے کہ کتاب گئی، جس امت میں کتاب نہ ہو سمجھو کہ ہدایت ختم، کتاب کے بغیر تو ہدایت کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے ہدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اگر قرآن ہی نہ ہو، کتاب ہی نہ ہو، ظاہری بات ہے قرآن، اب کوئی کہے کہ جی دیکھو جی تو قرآن کی بات الگ ہے، باقی کتابوں کی بات الگ ہے، بھی باقی باتیں قرآن کی تشریحات ہیں، چاہے وہ بخاری مسلم ہو، قرآن کی تفسیر ہے، چاہے وہ جناب فقہ کی کتاب کنز اور ہدایہ کیوں نہ ہو، وہ بھی قرآن کی تشریح ہے، وہ بھی قرآن کی تفسیر ہے۔ تو پھر جو بندہ اس طرح کی باتیں کرے، نعوذ باللہ من ذالک، حقیقت کے اندر وہ بندہ لوگوں کو کتاب بینی سے دور کرنے والا ہے۔ یہ وقت تو بھئی وہ وقت چل رہا ہے، وہ نازک وقت ہے، اس وقت تو لوگوں کو شوق دلانا چاہیے، لوگوں کو کہا جانا چاہیے بھئی آپ کتاب کے قریب آئیں، کتاب پڑھیں۔ جو بندہ کتاب نہیں پڑھتا وہ بھی بلا کو بندہ ہے یار۔ کہاں وہ اندلس تھا، سچی بات ہے، آپ غور کریں، اندلس کے اندر ہمارے جو دیہاتی ہوتے تھے نا، کسان ہوتے تھے، کسان لوگ، ان کے گھروں میں بھی لائبریری ہوتی تھی، کوئی گھر کتاب سے خالی نہیں تھا اندلس میں، جہاں امام قرطبی رحمہ اللہ ہوتے ہیں، جہاں وہ پیدا ہوتے ہیں، وہ مسجد میں بیٹھ کے جہاں وہ قرآن پاک کی تفسیر لکھنے والا بندہ، جس کی آج امام تفسیر قرطبی بڑی چہار دانگ عالم مشہور ہے، وہ وہیں کے ہیں، اور انہوں نے اپنی عوام کے اندر ایسا ذوق پیدا کیا ہوا تھا کہ عوام جو ہیں وہ اتنا پڑھتے تھے کتابیں،
ہر گھر کے اندر کتابیں ہوتی تھی. آج ایک پڑھنے والا عالم بندہ جو ہے اس کے گھر بھی اگر کتاب نہ پڑھی جائے تو اس سے بڑھ کر اور افسوس کوئی نہیں ہو سکتا. ایک عالم صاحب کو میں نے سنا، وہ بیان کر رہے تھے، وہ کہنے لگے کہ بزرگ تھے، افغانستان میں وہ چیف جسٹس رہ کے آئے تھے، چیف جسٹس رہ کے آئے تھے وہ افغانستان کے اندر، بعد میں پاکستان میں آ گئے. ان کے 16 بیٹے تھے، 16 بیٹے، اور 16 کے 16 بیٹے سارے مدرسے کے پڑھے ہوئے. کہتے ہیں کہ بالآخر ان کی عمر جو ہے 2 کم 100 سال ہو گئی تھی، کتابیں بیچنے لگے تھے، کتابیں بیچنے لگے. کہتے ہیں میں گیا ان کے پاس، اخبار میں اشتہار چھپا کہ کتابیں جس نے لینی ہو لے لے. کہتے ہیں میں گیا کتابیں لینے کے لیے تو وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے، کہنے لگے کہ یہ میرے 16 بیٹے ہیں جی. بتایا کہ اتنی بیویاں ہیں، ان میں سے یہ 16 بیٹے پیدا ہوئے ہیں. کہتے ہیں ان میں ایک بھی اس ذوق کا نہیں ہے جو کتابوں کو پڑھنے کا اہل ہو، اور پڑھے مدرسے کے. آپ سوچ سکتے ہیں. تو حضرت جو ہیں وہ کہنے لگے کہ جناب بھاگ بھاگ کے بیٹے کتابیں لپیٹ لپیٹ کے دے رہے تھے، جیسے جیسے بیٹے بھاگ بھاگ کے کتابیں اٹھا اٹھا کے دے رہے تھے نا اپنے ابا کی، ابا ویسے ویسے اندر سے ٹوٹے جا رہے تھے، ابا ویسے ویسے اندر سے ٹوٹے جا رہے تھے. بتاؤ یار، جب امت کھڑی ہو کے یہ کہہ دے کہ یہ کتابوں کی آخری صدی ہے، مطلب بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی کی آخری صدی ہے، تو بتائیں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب امت ہی کھڑی ہو کے یہ کہنا شروع کر دیا. یہ حساب ہو گیا ہمارا. 16 بیٹے، ایک بھی اس لائق نہیں ہے کہ جناب کتاب پڑھ سکے. پھر انہوں نے ہی ایک اور بندے کو بتایا، وہ بھی ہمارے خیبر پختونخوا کے ایک عالم تھے، بہت زبردست عالم تھے. کہتے ہیں میں ان کے پاس پہنچا کتابیں خریدنے کے لیے، انہوں نے بھی اشتہار لگایا تھا کتابیں جس نے لینی لے لیں. کہتے ہیں میں گیا کتابیں لینے کے لیے. کہتے ہیں کتابیں جب دینے لگے نا، ایک کتاب نکال کے لائے تو کہتے ہیں وہ رو پڑے. کیا ہوا؟ وہ رو پڑے. وہ پہلے ہندوستان رہتے تھے رامپور میں، رامپور سے بعد میں یہاں خیبر پختونخوا میں آئے تھے. انہوں نے کہا میں نے رامپور سے 4 بار فلسطین کا سفر پیدل کیا ہے، ایک قدم بھی کسی سواری پہ سوار نہیں ہوا، صرف اس کتاب کو لینے کے لیے میں جاتا تھا. کہتے 3 بار میں گیا ہوں، خالی ہاتھ واپس آیا ہوں، 4تھی بار جب گیا ہوں تب مجھے کتاب ملی تھی، تب میں کتاب لے کے آیا تھا. اب بتائیں، کہا کہ میرے بیٹے جو ہے نا، ان کے 6 بیٹے تھے، 6 کے 6 پڑھے لکھے، لیکن اپنے ابا کا وارث ایک بھی نہیں بنا، کتاب پڑھنے والا ایک بھی نہیں بنا. تو کہا کہ میں روتا ہوں اس بات پر. وہ دھاڑے مار کے رونے لگ گئے، دھاڑے مار کے رونے لگ گئے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو میں نے 4 بار سفر کیا یہاں رامپور سے فلسطین کا، وہاں سے میں نے کتاب لکھی، پوری لکھنے کے بعد یہاں لایا ہوں. 3 بار گیا ہوں، مجھے نہیں ملی، 4تھی بار مجھے کتاب ملی ہے. تو 4 میرے سفر فلسطین کے پیدل کے، وہ بھی رامپور سے. کہا کہ آج حال یہ ہے کتاب میرے گھر سے رخصت ہو رہی. بتائیں، آج بتائیں نا، اس قوم کے پاس بخاری کی شروحات تو موجود ہیں لیکن پڑھنے والے بھی موجود ہیں، والا بتائیں. اور پوچھتے ہیں کہ امت کے زوال کا سبب کیا ہے. امت کے زوال کا سبب جو ہے میں سچی کہوں صرف 2 ہی سبب ہیں. سبب کہا جائے، حقیقت میں دیکھا جائے تو ایک ہی سبب ہے. علماء حقہ کا کامیاب ہونا، تھوڑے ہونا، تھوڑے میسر آنا، اور جو علماء سو ہیں ان کی تعداد کا اضافہ ہونا. یہی ایک مرض ہے، بس یہی ایک مرض ہے جی. یہ لے بیٹھا ہے اس امت کو. آج بتائیں، سچی بات ہے، ایک جامع میں میرے دوست پڑھتے تھے، وہاں سے جب فارغ ہونے لگے نا تو مجھے انہوں نے بلایا کہ آپ آئیں، میری دستار بندی ہے. میں حاضر ہوا. 250 سے 300 بچے فارغ ہو رہے تھے. میں نے کہا یار بتائیں ان میں مدرس کتنے ہیں، بیٹھ کے پڑھا کتنے سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی 7 سے 8. بتائیں، 250 میں سے 7 سے 8 بچے پڑھانے کے لائق ہیں، باقی آپ سوچ سکتے ہیں. ظاہری بات ہے باقیوں کو بھی ٹائٹل تو عالم تو ملے گا، باقی بھی تو اپنے نام کے ساتھ بھاری بھرکم القابات لگائیں گے. تو نقصان کس کو ہوگا؟ وہ حضور کے دین کو ہوگا نقصان. یہ امت کا زوال جو ہے نا، وہ کتاب سے دور ہونا. آپ دیکھیں مدارس میں عموماً کتابیں دی جاتی ہیں، اکثریت تو بچوں کی وہ فارغ ہو رہی ہے جو صرف حل شدہ پرچے یاد کرتے ہیں. صرف آخری دنوں میں حل شدہ پرچے یاد کیے اور امتحان دیا اور اچھے مارکس آ گئے جی، اچھے مارکس آئے، لڑکا کامیاب ہو گیا ماشاءاللہ. تھوڑے دن پڑھا تھا بس. بھائی دیکھنا یہ ہے کہ کتاب بھی اس کو آتی ہے،
عالم تو علم سے بنتا ہے، حل شدہ پرچوں سے تھوڑا علم آ رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہا۔ میں اپنا عرض کروں، میں جب خود پڑھتا تھا، خود پڑھتے ہوئے میں ہمارے ہلکے لگتے تھے جی پڑھنے کی، بچے سبق حل کرتے تھے، تیسرے سال کی بات کر رہا ہوں، تیسرے سال میں بچے سبق حل کرتے تھے اکٹھے بیٹھ کے، میں اجرا کرتے تھے، میں اکیلا پڑھتا تھا۔ وہ بچے ایک دن میں نے پوچھا، میں نے کہا کتنے سبق حل کر لیا آپ نے؟ عشاء کے وقت ہو گیا تھا، زور سے لے کر عشاء تک ابھی ایک کتاب حل ہوئی تھی ان کی، صرف ایک کتاب متن حل ہوا تھا۔ میں زور سے عصر تک کتاب کا متن حل کرتا تھا، ساتھ اس کا حاشیہ پڑھتا تھا، ساتھ اس کی عربی شروحات بھی پڑھتا تھا، پتہ ہے کتنا پڑھ لیتا تھا۔ اور جب میں امتحان دے رہا تھا دورہ شریف کا، میرے ایک دوست آئے میرے پاس، مجھے بتانے لگے، حل شدہ پرچے ان کے ہاتھ میں تھے۔ میں نے کہا آپ نے کتنا یاد کر لیا؟ کہنے لگے 35 صفحے زبانی یاد کر لیے میں نے، 35 صفحے زبانی یاد کر لیے۔ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے کیا پڑھا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے ابھی تک، اس وقت تک میں نے 6000 صفحے پڑھے تھے بخاری مسلم کی شروحات کے، ٹھیک ہے نا، اس وقت تک، اور 1500 صفحے میں نے زبانی یاد کیے تھے، جن میں صحاح ستہ کے پورے ائمہ کا اختلاف، ترجیح، وجہ ترجیح، سارا کچھ، وہ سارا میں نے زبانی حفظ کیا ہوا تھا، 1500 صفحے تھے وہ۔ اگر بچے جو ہے نا وہ صرف کتاب تک ہی رہے نا، تو سچی بات ہے صحیح طور پہ روشنی نہیں پائیں گے۔ کتاب بھی پڑھیں، حاشیے بھی حل کریں، اور ساتھ اس کی عربی شروحات بھی خریدیں، وہ بھی پڑھیں۔ بھئی سچی بات ہے اس وقت امام ابن حجر رحمہ اللہ کا جانشین کہاں ہے؟ امام محمد رضا کا جانشین کہاں ہے؟ آج پتہ کیا ہوتا ہے، کوئی بندہ عالم فوت ہو جائے نا، پیچھے رو رہے ہوتے ہیں، ہم یتیم ہو گئے ہیں، ہم کیا ہو گئے ہیں؟ یتیم ہو گئے ہیں جی، ہمارا پیچھے کوئی نہیں ہے، بس ایک ہی تھا۔ اور بھائی امام بخاری رحمہ اللہ جب وفات پا رہے ہیں نا، امام بخاری فوت ہوئے ہیں جب، تو 90,000 بخاری چھوڑ کے گئے ہیں، 90,000 بخاری چھوڑ دی امام بخاری رحمہ اللہ نے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہو رہا ہے تو آپ کے شاگردوں کی تعداد جو بالکل یعنی اس درجے میں پہنچے ہوئے تھے کہ جناب جس کو کہتے ہیں کہ کمال کو پہنچے ہوئے تھے، ان کی تعداد جو وہ 1000 تک پہنچتی ہے، 1000 تک۔ امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے درجہ کمال تک پہنچائے تھے جن کی تعداد 1000 تک پہنچتی ہے۔ بتائیں حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو بندے درجہ کمال تک پہنچائے تھے ان کی تعداد 1,00,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے، 1,00,000 سے بھی زیادہ بنتی ہے امام حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں کی۔ بتائیں جب بڑے فوت ہوں تو پیچھے کیوں کہیں یتیم ہو گئے ہیں؟ یا یتیم کہنا ٹھیک ہے، یہ کیوں کہیں کہ لاوارث ہو گئے ہیں؟ وارث ہی کوئی نہیں، اور وارث کھڑا ہونا چاہیے پیچھے۔ وارث حل شدہ پرچے حل کرنے والے تو، یاد کرنے والے تو وارث نہیں بنتے۔ پھر تو بندہ صرف حل شدہ پرچے یاد کر لے، کئی لوگ جی میں وارث بن گیا ہوں، ایسے وارث تو نہیں بنتے بھائی۔ اس کے لیے کتابوں میں مغز پوری کرنی پڑتی ہے بھائی، جس کو کہتے ہیں کتابوں کا کیڑا بننا پڑتا ہے۔ اگر وہ بندہ گرمی سردی کی پرواہ کیے بغیر مطالعے میں لگا ہوا ہے، رات دن پڑھ رہا ہے، تو سمجھے، یقین کر لیں کہ وہ بندہ واقعی کتاب کا عاشق بن گیا ہے۔ حضرت شیخ محقق رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، شیخ محقق رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں آپ کے گھر کو اور دہلی شہر کو، جہاں مدرسہ تھا، کئی میل کا فاصلہ تھا، فرماتے ہیں وہاں سے میں پیدل آتا تھا دہلی پڑھنے کے لیے، پڑھنے کے بعد پھر واپس فوراً جاتا تھا میں۔ کہتے ہیں مجھے میری اماں کہنے لگی بیٹا تھوڑا سا کھیل بھی لیا کرو، بار بار اماں کہتی۔ ایک دن میں نے پوچھ لیا اماں کھیلنے سے کیا ہوگا؟ کہا کہ بیٹا طبیعت تھوڑی فریش ہو جائے گی۔ میں نے کہا اماں میری طبیعت جو ہے نا حضور کا دین پڑھ کے فریش ہوتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی شے نہیں ہے جو میرے مزاج کو ٹھیک کر سکے، میری طبیعت کو خوشحال کر سکے۔ بس آج ہماری طبیعتیں جو ہیں وہ کن چیزوں کو دیکھ کے خوش ہوتی ہیں؟ جو طالب علم جو ہے وہ موبائل کے پیچھے پڑ گیا ہے، طالب علمی کے دوران اس نے ٹچ موبائل لے لیا ہے، سمجھے کہ وہ گیا، وہ تعلیمی حوالے سے سمجھو فارغ ہو گیا، کیونکہ تقویٰ وہ رہا نہیں کہ جناب اتنا متقی پرہیزگار ہو، حاجی حرمین ہو کہ جناب وہ موبائل بھی پکڑے، ٹچ والا موبائل بھی ہو اور وہ پڑھتا بھی رہے، یہ مشکل بات ہے۔ اس لیے یہ ذہن میں رہے بھائی، لوگ بہت پوچھتے ہیں جی امت زوال پذیر کیوں ہے؟ امت زوال پذیر اسی لیے ہے کہ آج جو تیار ہو کے مارکیٹ میں آ رہے ہیں وہ کام کے نہیں ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو کام کے ہیں، اور جو کام کے ہوتے ہیں ان کے پیچھے عوام پڑ جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، کیونکہ عوام چاہتی ہے کہ ہم جس کام میں مبتلا ہیں ہمیں پڑا رہنے دو، ہم حرام میں مبتلا ہیں ہمیں مبتلا رہنے دو، ہم فسق و فجور میں مبتلا ہیں ہمیں مبتلا رہنے دو، ہمیں کوئی سمجھانے والا نہ ہو۔ تو سمجھانے والوں کے پیچھے وہ پڑ جاتے ہیں، اور جو بیکار ہوتے ہیں ان کو راضی کرتے ہیں، لوگ ان کو رہنما بنا لیتے ہیں اپنا۔
کہتے ہیں ہاں یار یہ بندہ بہت اچھا ہے، ہاں یہ بہت کام کا بندہ یار. نہیں سمجھ آ رہا آپ کو؟ آج بتائیں نا کتنے علماء ہیں ہمارے جو پورے پورے مدرس ہیں، سچی بات ہے حضور کے دین کے سچے وارث ہیں، لیکن ان کو ان کی گلی میں کوئی نہیں جانتا، ان کی گلی میں کوئی نہیں جانتا، محلے میں کوئی نہیں جانتا ان کو. لیکن یہ اللہ تعالی لوگ جو ہیں ان کو لاکھوں لوگ سننے والے، ان کی ڈائریوں میں وقت نہیں ملتا. جناب یہ بھی کسی کو ٹائم ہی دے دیں. جاہل پیر جو ہیں، جاہل مولوی جو ہیں، ان کے پاس چلے جائیں، وہ کہتے ہیں میرے پاس تو ٹائم ہی کو نہیں. بتائیں. تو بھائی یہ ذہن میں رہے، آپ لوگ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، پڑھیں ایسا جیسے پڑھنے کا حق ہے. ہاں روٹی رب کے ذمہ ہے، روٹی رب تعالی نے دینی ہے. آپ کم از کم مہربانی کر کے جس طرح پڑھنے کا حق ہے اسی طرح پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ہر شے عطا فرمائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بندہ حضور کے دین کے لیے وقف ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالی اسے بھوکا مار دے، یہ نہیں ہو سکتا. سمجھ نہیں آیا؟ ہاں یہاں آ کے بھاگ کے سکول پڑھنے جائیں گے، لیکن سکول میں پڑھتا ہوا بھاگ کے مدرسے پڑھنے نہیں آتا ہے یا نہیں؟ افسوسناک بات ہے. یہاں آ کے ہمیں کہتے ہیں وہ کچھ سکول بھی پڑھائیں گے، سکول والوں کو نہیں کہتے اس کو مسلمان بھی بناؤ گے، ان کو کوئی نہیں کہتا. یہ کہتے ہیں ان کو کوئی بھی نہیں کہتا. بھائیو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر لوارث اکیلا دین ہوا ہے. پھر قصوروار میرے جیسے مولوی ہیں جنہوں نے ان لوگوں کے اندر دین کی محبت پیدا نہیں کی، جنہوں نے ان لوگوں کو مادیت کا عاشق اور دیوانہ بننے دیا ہے. وہ ٹھیک ہے انہوں نے نہ بنایا ہو، لیکن بنانے میں، بننے میں، بننے دینے میں ان کی سستی جو ہے وہ ضرور کار فرما ہے. اس لیے ہمیں سے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ پڑھے تو ایسے پڑھے. سمجھ نہیں آیا؟ آج ہی سے اپنی کتابوں کے ساتھ مخلص ہو جائیں، حاشیے پڑھیں، شروحات پڑھیں عربی کی. جس طرح پڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا، آپ کا علم بڑھتا چلا جائے گا. اگر آپ کہیں کہ جی عربی کتاب کا اردو حاشیے پڑھ لیں، اردو شرح پڑھ لیں، تو پھر آپ معذرت کے ساتھ عالم نہیں بنیں گے. پھر وہی حساب ہوگا کہ بس وہ 4 لفظ ادھر ادھر کے پکڑ لیے اور تقریر کر لی، واہ ناقل بنیں گے. یہ نہیں، عالم بنے اور مضبوط عالم بنے، عالم بنے اور مضبوط عالم بنے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.